چلیں ہم سورہ منافقون جو ہے اس کی پہلی آیت کا میں آپ کو ترجمہ معنی اور مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ سورہ منافقون کی جو پہلی آیت ہے اس کا مفہوم اور معنی کچھ اس طرح ہے کہ منافق حضور علیہ السلام کی دربار میں حاضر ہو کر کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کیا کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا ارشاد فرما رہا ہے کہ واللہ یعلم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین جھوٹے ہیں، مطلب واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہے وہ جھوٹے ہیں۔ اب ہوا کیا، منافق صرف زبان سے آ کر کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافقین ضرور جھوٹے ہیں۔ تو منافق اسی طرح کے آ کے باتیں کرتے کہتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر دل سے ایمان نہیں لاتے۔ تو ایمان لانے کے لیے زبان سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے اور دل سے بھی اقرار کرنا ضروری ہے۔ مگر اس آیت میں بہت زیادہ کلام ہے، ظاہر مفتیوں علماء نے مفسر نے بڑا کلام کیا ہے، مگر یہاں پر یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ نور العرفان ایک تفسیر کا نام ہے جس کے رائٹر ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی، انہوں نے بڑا زبردست یہاں پر ایک حاشیہ لگایا اور بات سمجھائی کہ صحابی جو تھے، جو مومن بنے، جو آ کر کیا کہتے ہیں صحابی، اے اللہ کے رسول ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ بے شک آپ اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ منافق کیا کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مومن یعنی صحابی بھی یہی جملہ کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات دونوں ایک ہی کر رہے ہیں، منافق بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور مومن بھی کیا کہہ رہا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے باوجود بات ایک ہی کر رہے ہیں، بات ایک ہی کر رہے ہیں، اس کے باوجود ایک منافق ہے، دوسرا صحابی ہے۔ تو نیت کے فرق سے کیا ہوا، نیت کے فرق سے ایک مومن ہو گیا، دوسرا منافق ہو گیا۔ دوسرا بات ایک ہی کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، میں گواہی دیتا ہوں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، منافق بھی یہی کہہ رہا ہے، اور صحابی مومن ہے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں یا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ بات ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے، لیکن ایک پر حکم کیا لگ رہا ہے، منافق کا، دوسرے پہ کیا حکم لگ رہا ہے، منافق کا، ایک پہ صحابی کا، یعنی جو دل سے کہہ رہا ہے اس کے لیے کیا حکم آ رہا ہے، صحابی کا، اور جو دل سے نہیں کہہ رہا صرف زبانی کہہ رہا ہے اس پہ کیا حکم لگ رہا ہے، منافق کا۔ جملہ ایک ہی ہے، جملہ ایک ہی ہے۔ تو یہ گھڑی گھڑی میں تکرار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی اہم بات ہے کہ نیت کے فرق سے کیا، نیت کے فرق سے ایک پر حکم لگے گا صحابی کا، حکم لگا صحابی کا، دوسرے پہ لگا منافق کا۔ تو ہم جب بھی کوئی کام کریں گے تو ہماری نیت صاف ہونا چاہیے، ہماری جو ہم کہہ رہے ہیں دل میں بھی وہی ہونا چاہیے، دل میں بھی کہ بھائی میں سچائی سے کام کرتا ہوں، میں ایمانداری سے کام کرتا ہوں۔ ہم زبان سے کہتے ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے میں دھوکہ دے دوں گا، یہ کر دوں گا۔ زبان سے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، یار میرا مال بڑا اچھا ہے، میرا مال بڑا اچھا ہے، کوالٹی والا ہے، ایک نمبر مال دے رہا ہوں، اوریجنل مال دے رہا ہوں۔ زبان سے کیا ہے، اور دل میں اس کے کیا چل رہا ہے، ابے بک جائے بس مال، جب بعد میں آئے گا کمپلین آئے گی تو میں اس کو دیکھ لوں گا۔ تو عمل کا دار و مدار کس پہ ہے، نیت کے اوپر ہے۔ وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لایا، دوسرا بھی یہی کہہ رہا ہے ایمان لایا، لیکن ایک صحابی دوسرا منافق، لفظ ایک ہی ہے، زبان سے ادائیگی ایک ہی ہے، لیکن کیا دل کے اندر جو کھوٹ چل رہی ہے اس کی وجہ سے، ایک کا دل صاف تھا، پاکیزہ تھا، وہ صحابی کہلایا، اور دوسرے کے دل میں کھوٹ تھی، نیت میں خرابی تھی، تو وہ کیا کہلایا، منافق۔ تو ہمیں بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے دل کا حال چیک کرنا چاہیے کہ واقعی ہم جو کہہ رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے کام ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پہ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، ایمان پہ اسلام پر موت عطا فرمائے، آمین۔